ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ گزشتہ چند جمعات المبارک کر جو موضوع جاری تھا، کوشش تھی کہ اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں، لیکن کچھ احباب نے بھی کہا اور سوشل میڈیا پر ایک شریر نے بڑی عجیب باتیں کی، تو آج ان کی باتوں کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ ربیع الاول شریف کے بعد دوسرا مہینہ آتا ہے ربیع الثانی، اور اس مہینے میں میکسیمم لوگ جو ہیں وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف اور عرس مناتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج کل ایک نام نہاد مفتی بنا ہوا ہے تبلیغی جماعت کا، جس کو طارق مسعود کہتے ہیں، تو اس نے بکواس کی ہے کہ یہ 11ویں جو ہے یہ تو بدعت ہے، حرام ہے۔ نہ صدیق اکبر نے کی ہے، نہ حضور کے دور میں کی ہے۔ یہ جاہلانہ سوال کہ مطلقاً ایصال ثواب تو قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث صحیحہ میں بھی موجود ہے، مطلقاً ایصال ثواب۔ جیسے حضرت سعد جو ہیں، ان کی والدہ صاحبہ کا وصال ہو گیا، تو وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری والدہ صاحبہ کا وصال ہو گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا صدقہ کروں کہ جس کا ثواب ہمیشہ کے لیے اسے ملتا رہے، پہنچتا رہے۔ تو میرے کریم آقا لجپال نبی نے فرمایا کہ اس وقت چونکہ مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی نہیں ہے، تو جو ہے نا کوئی کنواں کھدوا اور وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو تیری ماں کو یہ صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو انہوں نے، صاحب حیثیت تھے، انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا، اور پھر جب تیار ہوا تو حضور کے پاس آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواں تو تیار ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا اس کے اوپر تختی بھی لگا دے، نام لکھ دے۔ یا رسول اللہ کس کا نام لکھوں؟ فرمایا، حاذی بئر لأم سعد، کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، الفاظ حدیث کے مختلف ہیں، لیکن یہ الفاظ تمام احادیث میں ہیں کہ بئر حاذی لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا ہے۔ تو مرنے والے کا نام لگ گیا نا۔ سعد کی ماں فوت ہو چکی تھی، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ فوت ہو چکی ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں۔ تو مرنے والے کا کنویں کے اوپر نام لگنے سے چیز حرام نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو شریعت کے موجد محمد رسول اللہ ہیں، مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی چیز ایجاد کریں۔ حضور شریعت کے موجد بھی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر شریعت مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا، پتہ یہ چلا کہ مرنے والے کے پیچھے ایصال ثواب کرنا، اس کا نام بھی لگا کر ایصال ثواب کرنا، یہ تو قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل صحیح ہے۔
بالکل صحیح ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کنواں کھدوا اور پھر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر، لیکن وقف کرنے سے پہلے اپنی ماں کا نام بھی اس کے اوپر لکھ دے. تو ہم جو 11ویں کرتے ہیں، نہ یہ فرض ہے، فرض سمجھ کے ہم نہیں کرتے، نہ یہ فرض ہے، فرض ہوتا تو قرآن میں لکھی ہوتی، نہ یہ واجب ہے کسی حدیث سے ثابت. ڈائریکٹ 11ویں کے نام سے، ایصال ثواب کے نام سے تو ثابت ہے. ڈائریکٹ 11ویں کا نام حدیث مبارکہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم تھا تو حضور کے زمانے اقدس کے بہت بعد میں دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہ تو جاہلانہ سوال ہے کہ حضور نے منائی ہے 11ویں. بھائی حضور کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تو اس کی 11ویں پکاتے رہیں؟ ہاں جی، صحابہ نے کی تو صحابہ کے دور میں غوث اعظم تھے ہی نہیں، تو وہ کیسے 11ویں مناتے؟ جو صحابہ نے کام کیے وہ ہم نہیں کر سکتے، جو صحابہ نے کام کیے وہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میدان احد میں شہدائے احد کے قبور میں، جہاں حضور کے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، آپ ہر سال، ویسے تو جاتے رہتے ہیں، ہر سال اہتمام کے ساتھ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جایا کرتے تھے اور جا کر ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے تھے. یہی عرس ہے، اسی کو عرس کہتے ہیں. تو 11ویں جو ہے یہ تو تاریخ کی وجہ سے مشہور 11ویں ہو گئی ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مولا ہم کیسے یاد کریں، تو کیسے؟ فرمایا عبد القادر نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، راتوں کو جاگ جاگ کر اس نے اللہ اللہ کیا اور اپنی نیند کو حرام کر دیا، اور میرے دیدار کی لذت کی خاطر اس نے نیند کی لذت کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اور گلی کوچوں میں وہ میرا ذکر کرتا رہا اور خلوت میں اور جلوت میں میرا ذکر کرتا رہا. تو اب فاذکرونی اذکرکم، اے عبد القادر تو نے میرا ذکر کیا ہے، میں تیرا ذکر کروں گا. تیرا ذکر کرنا تو زبان سے اللہ اللہ تھا، قرآن پڑھنا تھا اور میری توحید کے ڈنکے بجانے تھے اور میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا تھا. لیکن اب میرا ذکر کیا ہے کہ ہر خاص و عام اور گلی کوچوں میں، عرب و عجم میں تیرا نام بلند کر دوں گا. ہر کوئی 11ویں والے پیر کی 11ویں پکاتا رہے گا. سینکڑوں سال گزر گئے، آج بھی 11ویں والے کے نام زندہ ہے اور ان کے نام کی 11ویں پکائی جا رہی ہے اور 11ویں منائی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اذکرکم کی بہاریں ہیں. یہ رب کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ کائنات کا کوئی بھی مفتی ملا کوئی بھی اس چیز کو ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس نے اپنے رب کو راضی کیا اس کا ذکر کرتے کرتے ذاکر بن گیا، اور وہ رب کی جو ذات ہے اس میں فنا ہو گیا، تو پھر اللہ نے اس کے ذکر کو جاری کر دیا. اور یہ ذکر جو اولیاء ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. اور ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، نبیوں کے تذکرے کرو تمہارے لیے عبادت ہے، اور ولیوں کے تذکرے کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دیکھا ہے نا کس طرح اللہ خوش ہوتا ہے. یہ منحوس کہتا ہے 11ویں بدعت ہے. نہ صدیق اکبر نے، بھائی صدیق اکبر کے دور میں تو 11ویں تھی ہی نہیں، غوث اعظم تو بعد میں دنیا میں تشریف لائے. لیکن لوگوں کو نا سوشل میڈیا پہ آ کے الو بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس میں مجھے بتائیں آپ کہ کیا اس میں یہ 11ویں سے منع کرنے سے کیا دین میں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ آپ اپنے جو ہے نا قبر میں جانا ہے، اپنے ضمیر سے فیصلہ، میری آپ نے تائید نہیں کرنی. غلط کہوں تو کہہ دو استاد جی غلط کہہ رہے ہو. کیا 11ویں روکنے سے، 11ویں کی محفلیں روکنے سے دین میں کوئی فائدہ ہوگا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں 11ویں کرنے سے دین میں فائدہ ہوگا. کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو
ایسے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، دنیا میں مشغول ہوتے ہیں اور دنیا داری میں اور اپنے کاروبار میں مگن رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی 11ویں مناتا ہے، اسے بھی دعوت دیتا ہے، تو وہ اپنا دوست اسے سمجھ کر اس محفل میں آ جاتا ہے۔ تو جس نے ساری زندگی اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا بھی ذکر کرتا ہے، نبیوں کا بھی ذکر کرتا ہے اور غوث اعظم کا بھی ذکر کرتا ہے، نعرے بھی لگاتا ہے۔ جتنی دیر بیٹھتا ہے رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور وہ جتنا بھی گناہگار ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا بھی پڑ جائے وہ صاف پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم 11ویں کی محفل مناتے ہیں، اس میں دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ محفل 11ویں کی بند کرنے سے دین میں نقصان ہے اور محفل کرنے سے دین میں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہماری جو محفل 11ویں ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ غیر شرعی کو کام ہے تو بتائیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، منقبت غوث اعظم پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات اور جو زندگی کے معمولات ہیں ان پہ روشنی ڈالی جاتی ہے، پھر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، پھر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز قرآن حدیث میں منع ہے؟ اگر یہ چیزیں منع پھر جائز کیا ہوگا؟ آئیے میں اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں انہی کی کتابوں سے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ 11ویں کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے شمائم امدادیہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات لکھی ہے۔ کس نے؟ دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے۔ اس کا حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 68 ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مثنوی شریف، یعنی مثنوی شریف ایک کتاب ہے، قرآن کا ترجمہ ہے فارسی میں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، تو تمام مکاتب فکر ان کی کتابوں کو، اس مثنوی شریف کو بطور تبرک بھی پڑھتے تھے اور اسباق کے طور پر بھی اپنے مدارس میں پڑھاتے تھے۔ تو یہ شمائم امدادیہ ہے، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے، اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات لکھی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ مثنوی شریف پڑھا رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے جب عرصہ ہوا، ختم ہو گئی مثنوی شریف، تو کیا حکم ہوا؟ کہا مثنوی شریف ختم ہوئی تو حکم دیا کہ مثنوی شریف اب ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے ختم ہونے پر مولانا روم کی نیاز کی جائے۔ کیا کی جائے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غوث اعظم کی۔ اچھا، آگے اس نیاز کا مفہوم بھی بیان انہی کی کتاب سے کروں گا۔ کہتے ہیں مولانا روم کی نیاز بھی کی جائے، اور ساتھ کہا کہ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر نیاز کی جائے۔ ہم تو اس طرح اہتمام بھی نہیں کرتے 11ویں کا، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں پوری 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 11 بار پڑھ کے گویا یہ 11ویں منا رہے ہیں۔ 11 بار پڑھ کے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ کے نیاز کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نیاز کے 2 معنی ہیں، ایک عز و بندگی جو سوائے خدا کے دوسروں کے واسطے جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جو عز و بندگی کے لیے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بندگی کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی، نہ کسی قبر کو طواف کرنا ہے، نہ کسی پیر کو سجدہ کرنا ہے۔ جو کہے قبر کو طواف کرو، اسے کہا موذی، اگر قبر کا طواف جائز ہوتا تو رسول کائنات یہ نہ فرماتے من زار قبری، میری قبر کی زیارت کرنے آؤ، وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرنے آئے گا میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ پھر تو حکم یہ ہوتا کہ من زار قبری نہیں، من طواف قبری، میری قبر کا طواف کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا طواف کرو۔ اگر حضور کی قبر انور کا طواف جائز نہیں تو پھر کائنات میں کسی کی قبر کا طواف جائز نہیں۔ جو کروائے اسے کہو موذی بچ، ورنہ تو بھی کافر ہو جائے گا، مجھے بھی کافر کرے گا۔ طواف صرف کعبے کا جائز ہے، بس، اور کسی کا جائز نہیں۔ اور اس کے بعد سجدہ کرنا یہ بھی کسی کو جائز نہیں، یاد رکھو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ۔ ہاں، یہ کچھ رافضیوں نے دربارات پہ جو ہے نا قبضے کر لیے، اور کچھ جو ہے نا یہ اوقاف والوں نے دیکھا کہ یہ دربار خالی ہے تو انہوں نے آمدن کا ذریعہ بنانے کے لیے جب قبضہ کیا تو اس میں کیلو کال ہو تو پھر آمدن تو نہیں ہوتی، پھر تو خرچے ہوتے ہیں۔ طالب علم رکھو، ان کو روٹیاں کھلاؤ، ان کو کپڑے دو، ان کو جگہ دو، ہاسٹل بناؤ،
جی تو یہ خرچے ہوتے ہیں تو اوقاف والے تو وہ خرچہ نہیں کرتے, وہ تو بغیرت عام حرام کی کمائی کھانا جو ہے نا ان کی ہڈیوں میں دس گیا ہے. وہ تو کہتے ہیں پیسے زیادہ ہوں. انہوں نے ان رافضیوں کے ساتھ مل کر یہ بزرگان دین کے مزاروں پر میلے اور ٹھیلے شروع کر دیے, کبڈیاں, بیلوں کی دوڑ, بٹیرے اور ککڑ لڑانے شروع کر دیے, اور اس طرح کے ڈھول ڈھمکے اور ڈالیاں اور قوالیاں شروع کر دی. یہ کلچر آل سنت کا نہیں ہے. اور پھر مزاروں کے اوپر لیٹ جانا, چومنا اور ان کے ساتھ لپٹ جانا, جھک جانا, یہ بریلویت کا کلچر نہیں ہے. پڑھو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ہے فتاوی رضویہ شریف پڑھو. آپ فرماتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا کہ اہل اللہ کی قبر پہ جائیں, اللہ کے ولیوں کی قبر پہ جائیں تو طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صاحب مزار کی قبر پہ جاؤ تو سیدھی طرف, کیونکہ اس کا منہ کعبے کی طرف ہے, تم کعبے کی طرف پیٹ کر کے صاحب مزار کی 3 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو, صاحب مزار کی قبر کے پاس نہ کھڑا ہو, 3 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو, اور کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ, سورہ اخلاص شریف اول آخر درود شریف پڑھ کر پھر اس کو صاحب قبر پر ایصال ثواب کرے, یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اس کو پیش کر کے پھر اس کا ثواب صاحب قبر کو بخش کر پھر یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں تیرے مقبول کی بارگاہ میں آیا ہوں, تیرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں. یہ وہ بارگاہیں ہیں, یہ وہ جگہ ہیں, یہ شرک کے اڈے نہیں ہیں, یہ شرک کے اڈے نہیں ہیں, یہ توحید کی جو ہے نا توحید کے اڈے ہیں. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تو یہ توحید کے اڈے ہیں, یہ دربار جو ہیں توحید کے اڈے ہیں. یہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا گروپوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, ورنہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ عقیدہ ہے, ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مزار پہ جا کر اپنے ہونٹ بھی نہ لگائیں, ہاتھ بھی نہ لگائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤ. بات کر رہا تھا کہ سجدہ جو ہے یہ کسی کو بھی جائز نہیں, نہ طواف جائز ہے کسی قبر کا, نہ سجدہ کسی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث ہے کہ آپ تشریف فرماتے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک اونٹ آیا جو پاگل تھا, بظاہر جھاگ نکل رہی تھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ پاگل ہے, آپ کو تکلیف پہنچائے گا, نقصان پہنچائے گا, آپ پیچھے ہٹ جائیں. ہم آگے ہوتے, آپ نے فرمایا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, تم چھوڑ دو اس کو, یہ جانتا ہے نہیں رسول اللہ, کائنات کی ہر چیز جانتی ہے. فرمایا میں صرف انسانوں کا رسول نہیں ہوں, میں ساری ارسلت الی الخلق کافہ, میں ساری مخلوقات کا نبی اور رسول ہوں. یہ اونٹ جانتا ہے, چھوڑ دو تم اس کو. جب چھوڑا تو اونٹ آیا, آ کر کے حضور کے قدمین شریفین پہ سر رکھ دیا اور کچھ بن بنانے لگا اپنے زبان سے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آئی کیونکہ وہ بوں بوں کر رہا تھا, اپنی بولی بول رہا تھا. ہاں جی, لیکن اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسانہ, فرمایا جس قوم کی طرف میں رسول بھیجتا ہوں اس کی زبان سے کہا کے بھیجتا ہوں. رسول اپنی قوم کی بولیاں جانتے ہیں, تو میرا رسول ساری مخلوقات کا نبی ہے, تو آپ کھجور کی خوش لکڑی کی بولیاں بھی جانتے ہیں, پتھروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں, شجر و حجر کی بھی بولیاں جانتے ہیں, پرین چرین کی بھی بولیاں جانتے ہیں, انسانوں کی بھی بولیاں جانتے ہیں, جو گنگے ہیں نہیں بول سکتے ان کی بھی بولیاں جانتے ہیں. بھوم کرتا, آپ نے اس کے اوپر تھاپڑا پھیرا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور پھر آپ نے فرمایا, پیچھے دیکھا اس کے مالک آ گئے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ پر بیچ دو. انہوں نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے, یہ میرے پاس آئے شکایت لے کے, اب ان کے بیٹے کی شادی ہے اس پر مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے دیکھا اس کائنات میں اگر کوئی بچانے والا ہے تو وہ جس کے صدقے چھری اسماعیلی رکی. علماء دیوبند نے بھی لکھا, اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا, جے صدقے چھری اسماعیلی رکی. کہنے لگا میں نے کہا جس کے صدقے تری کشتی نوح دی, جے صدقے نار ہوئی گلزار سی, جے صدقے چھری اسماعیلی رکی, قسم رب دی اور نبیاں دا مشکل کشا آ گیا. خالق ہونے کی حیثیت سے نہیں, خالق ایک, خالق مشکل کشا واحد اللہ ہے. اللہ کی عطا سے مخلوق ہونے میں حضور سارے نبیوں کی مشکل حل فرمانے والے, بلکہ روز محشر سارے نبیوں کی بھی میری
میری اور تیری بھی مشکل حل فرمائیں گے. بہت بڑی مشکل ہوگی, سورج سوا نیزے پہ زمین تانبے کی طرح ہوگی, ہر کوئی دوڑے گا. میں نے کئی دفعہ سنائی حدیث صحیح بخاری کی, آدم کے پاس, موسیٰ, ابراہیم, سب کے پاس جائے گا, لیکن کہیں بھی بات نہ بنے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سب اذهبوا الی غیری کہیں گے, حضور فرمائیں گے انا لا, آؤ میں تمہارے لیے ہوں, آؤ میں تمہارے لیے ہوں. اس سے بڑی کون سی مشکل کشائی اور ہوگی. ہاں, خدا سمجھ کے مشکل مشکل ماننا کسی کو یہ شرک ہے, لیکن خدا کی عطا سے مخلوق میں محبوب خدا کو رب کی مخلوق اور رب کا محبوب اور رب کی عطا سے مشکلیں حل کرنے والا جاننا, یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. بہت ساری حدیث میرے پاس موجود ہیں, اس میں پھر کبھی کلام کریں کہ جب وہ اونٹ جو ہے نا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اونٹ آپ کو دے دیتے ہیں, بیچتے نہیں, آپ کو ہبہ کر دیتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا اس اونٹ کو چھوڑ دو ہماری سرکاری چراگاہ میں, جو حضور کا غلام ہوتا ہے نا, پھر اس کے مزے ہو جاتے ہیں, جیسے یافور کے بھی مزے ہو گئے تھے. ہاں جی, فرمایا ہماری اس کو چھوڑ دو, مدینے کے جس باغ میں بھی چلا جائے کھائے پیے, اس کو کوئی نہیں منع کرنا. ہاں جی, وہ موج مستی کی زندگی گزارنے لگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا تھا, تو ہم تو آپ کے زیادہ عاشق ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں آپ کو سجدہ کریں. تو آپ نے فرمایا نہیں, اگر انسانوں میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں حکم دیتا بیویوں کو کہ وہ صبح اٹھ کے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, لیکن سجدہ نہیں, تابعداری کریں. فرمایا تم بھی سجدہ نہ کرو. تو آج کوئی پیر اگر کہتا ہے سجدہ کرو مجھے, تو وہ لانتی ہے. اسے پہلے اگر پتہ نہیں تو اسے بتا دو پہ سجدہ حرام ہے. اگر پھر بھی کہتا ہے تو اسے کہو تو پیر نہیں خنزیر ہے. اور کوئی طواف کرنے کا کہتا ہے تو اسے بھی کہو کہ طواف صرف بیت اللہ شریف کا اور طواف نہیں ہے. اور جو اگر ان کو میں خنزیر کہہ سکتا ہوں, تو جو حضور سیدنا غوث اعظم کو اور داتا علی حجویری, میر علی شاہ, بابا فرید, شکر گنج اور بابا جی دریائے رحمت شریف والے, اگر ان کے درباروں کو اگر کوئی شرک کا اڈا کہے تو اس سے بڑا بھی خنزیر کوئی نہیں ہے. ہاں, میں سب کو ایک دفعہ ایک سانچے میں رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ اپنا ہے تو اس کو چھوڑ دو, ہاں جی, پرایا ہے تو اس کو رگڑو. کیوں؟ کوئی اپنا نہیں ہے. اپنا وہی ہے جو رسول اللہ کا ہے, وہ ہمارا ہے. جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے, چاہے کسی مسلک کے ساتھ تعلق کیوں نہ ہو. تو کہنے لگے نیاز کے دو معنی ہیں, ایک عز و بندگی وہ سوائے خدا کے دوسرے کے واسطے جائز نہیں بلکہ شرک ہے. لیکن دوسرا جو ہے, دوسرا فرمایا کہ خدا کی نظر اور ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا یہ جائز ہے. نظر اللہ نیاز حسین, یہ جائز ہے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہم 11ویں جو ہے نا, ہم غوث اعظم کو خدا سمجھ کے ان کی عز و بندگی کے لیے نہیں کرتے, بلکہ اللہ کا ولی سمجھ کے کرتے ہیں. اللہ کا ولی سمجھ کے کرتے ہیں. میرے پاس اتنے کچھ دلائل ہیں, وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. ہاں جی, میں حج کرنے جب گیا نا 2008 میں, تو پی آئی اے کے جب وہ بورڈنگ ہو رہی تھی, سامان لوڈ ہو رہا تھا, تو جو ہے نا, چونکہ وہ جگہ ہی ایسی تھی 1 نیکی لاکھ کے برابر, تو میں نے چونکہ اس وقت ٹھیک بھی تھا, صحت بھی تھی, تو میں نے لوگوں کے سامان اٹھا کے نا, تو وہ ان کے جو بورڈنگ کراتا رہا, اٹھا کے ان کے ساتھ ہیلپ کرتا رہا. تو ایک بوڑھی اماں تھی, اسے بڑے بڑے بورے بنائے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا کیا اس نے اکٹھا کیا, بڑے بڑے بورے بنائے ہوئے تھے, 2-3 بورے, ان کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے, نان کے اوپر کچھ چیز رکھی ہوئی کھا رہی ہے. تو میں نے کہا جی اس اماں کو بھی اس کا سامان رکھیں. کہنے لگے اللہ کے بندو 30 کلو لاؤ ہے, اور یہ اماں کے تو بورے مڑوں کے حساب سے ہیں, تو یہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. ہم نے کیا ہے وزن, پیسے مانگے, کہتی میرے پاس پیسے کوئی نہیں, دیکھ جیب خالی ہے. تو اب یہ اس کو چھوڑو, پڑی رہے جی, ایسی پڑی رہے. تو میں نے کہا اماں جی ان بوروں سے جو قیمتی چیزیں ہیں, اشیاء ہیں, وہ نکال لو, باقی بورے پھینک دو ادھر ہی, تاکہ پاکستان پہنچ جاؤ. کیونکہ ادھر اگر رہ گئی, فلائٹ نکل گئی, تو پھر تیرے لیے بڑی پریشانی بنے گی, زبان بھی نہیں آتی, ان پڑھ بھی ہے تو یہ کیا ہوگا. کہنے لگی جا مولوی اللہ تیار میں اللہ کھڑسی ماں ہے بھی پریشان. جڑا اس کے پاس آتا ہے جو بھی کہتی چل اللہ تیار میں اللہ خیر کرسی. میں بڑا پریشان. خیر ہم چلے گئے بورڈنگ کرا کے, تو ادھر ویٹنگ روم میں چلے گئے. وہاں سے پھر ہم جہاز پہ بیٹھ گئے. میں نے نہیں دیکھا شیخا کون آیا کون نہیں, بیٹھ گئے, واپس آ گئے. جب ایئرپورٹ پہ نکلا تو میں نے دیکھا میرے آگے بڑے بڑے بورے اس نے ٹرالی پہ لدی ہوئی ہیں, کھینچ دھکا لگا رہی ہے, چلا نہیں سکتی ریڑھی کو. تو میں نے ساتھ دھکا لگا کے میں نے کہا او اماں جی کیسے آ گئی ہو. کہتی اللہ تیارویں والے آندہ ہے.
اب عقیدہ بتاتا ہوں، دیکھو ہمارے جاہلوں لوگوں کا بھی عقیدہ کتنا اچھا ہے۔ میں نے کہا اماں یہ دعا کیسے، اللہ 11ویں والا کٹھا کیسے؟ کہتی اللہ میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، اس کی نماز پڑھتی ہوں، اسے سجدہ کرتی ہوں، اور 11ویں والا میرا پیر ہے، اس کے صدقے میرا رب میری مشکلیں آسان کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظر اللہ نیاز حسین۔ آگے کیا لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح جائز ہے اللہ کی نظر اور ثواب اللہ کے بندوں کو پہنچانا۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ اس میں کیا خرابی ہے کہ لوگ انکار کرتے ہیں، اس میں کیا خرابی ہے لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں ہاں اگر اس میں کوئی عوارض غیر مشروع لاحق ہو، یعنی غیر شرعی کام کوئی ہو جائے ہیں جی، تو ان غیر مشروع عوارض کو دور کرو، نہ کہ صحیح کام جو ہے اس کو تم بند کر دو۔ ان ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے روکنا خیر کثیر سے منع کرنا ہے۔ خیر کثیر بہت بڑی خیر، ہاں جی، خیر کثیر سے تو پتہ یہ کیا کہ 11ویں سے منع کرنا۔ طارق مسعود صاحب کبھی اپنوں کی کتاب پڑھ لیا کر، ایسے تو مفتی بن گیا ہے پرنا بن کے سر پہ، کبھی تو کہتا ہے کہ فلاں ایسا ہے تو میلاد کرنا جو ہے یہ بدعت ہے تو شرک ہے، تو کبھی 11ویں شرک ہے۔ پھر بتا دین کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے لوگ نماز تو بہت کم پڑھنے آتے ہیں مساجد میں، اور اگر 11ویں کی محفل ہو تو اس میں اللہ کا ذکر، رسول اللہ کے ناطے، اور پھر ہاں جی درود السلام ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہ اس بہانے آ کر چند گھڑیاں بیٹھ کے جب وہ اس نورانی محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے سناتے ہیں، تو بتاؤ اس میں دین کا کون سا نقصان ہے؟ بلکہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ حضور غوث اعظم کی محفل میں آیا ہے تو نمازی حضور کے فیضان سے، برکت سے اللہ اسے نمازی بنا دے، کیونکہ ہمارا پیر بے نمازی نہیں تھا۔ یہ چھلے کڑے اور پنگی چرسی بے نمازی داڑھی منڈے، ہاں جی یہ پیر نہیں ہے۔ پیر کون ہے؟ غوث اعظم پیر ہے، داتا علی حجویری پیر ہے، مہر علی شاہ پیر ہے، بابا فرید پیر ہے۔ یہ پیر ہے ہمارے کہ جن کی نماز کیا مستحب بھی، میرے پیر مرشد جو ہیں دریا شریف والے، ان کی زندگی میں تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی۔ 105 سال کی عمر میں ابھی وصال فرمایا، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ ساری زندگی جب تک آپ صاحب فراش نہیں تھے، خود نمازیں پڑھائی، خود اذانیں دی، خود بچوں کو سبق پڑھایا، اور سارے معمولات ہاں جی اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، اور تہجد کی نماز میں کم از کم 5 سپارے نہ پڑھے تو کہتے تھے کہ پتر مجھے چس نہیں آنی تہجد نہیں، جتنا تک 5 سپارے نہ پڑھیں۔ تو رمضان میں تو پھر بہت زیادہ ہو جاتے تھے ہاں جی۔ تو یہ پیر ہوتے ہیں ایسے، اذا ذکر اللہ، اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، نہ اس کو دیکھ کر گھن آئے۔ جو 1 سال تک نہیں نایا بدبخت۔ میری شریعت، میرے نبی کی شریعت جو ہے بڑی پیاری ہے، حضور بڑے نفیس تھے، شریعت بھی نفیس ہے۔ حضور نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ جو 1 سال تک نہیں نایا بدبخت، اس کے تو بو آ رہی ہے، اس کے اوپر کتنی دفعہ غسل فرض ہوگا؟ تو غسل فرض ہونے کے بعد اب بتاؤ غسل نہ کرے تو وہ تو مسجد میں بھی نہیں آ سکتا۔ جب مسجد میں نہیں آئے گا تو اس کے تو پاس رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے۔ تو وہ تمہارا پیر کیسے بن گیا؟ اور پھر گلے میں ٹلیاں ڈال لی، ہاتھوں میں زنجیریں ڈال لی، کڑے ڈال دیے۔ اور اللہ کے بندے یہ تو ہم ڈنگروں کے بعد ڈالتے تھے، وہ جو کنویں کے اوپر راہٹ کے اوپر بیل باندھتے تھے نا، اس کے گلے میں ٹلیاں اور اس کے پاؤں میں جو ہے وہ ڈال دیتے تھے رنگ، تاکہ یہ چھڑنگ چھڑنگ کر کے چلے گا نا تو یہ کچا ہے نا تو باتیں لوگوں کی سن کے رک جاتا ہے۔ تو یہ جب چلے گا تو ٹلیوں کی ٹرنگ ٹرنگ میں چلتا رہے گا، اس کو دوسروں کی بات کا پتہ نہیں چلے گا، یہ راٹ جو ہے کون جو ہے وہ چلاتا رہے گا۔ اب تو دان بننا چاہتا ہے، اللہ نے تجھے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور تو دان بننا چاہتا ہو۔ تیرے مرید تو جو ہے وہ دان کے مرید بننا چاہتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، ایسے پیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا پیر غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے افایات یومیہ کے اندر لکھا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے۔ قاضی زید الحسینی دیوبندی نے رحمت کائنات کے اندر بھی لکھا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، گویا 40 سال تک سوئی نہیں۔ پیر ہو تو ایسا ہو نا یار۔ آج کل تو پیروں کے گدے بھی 5-5 فٹ کے گدے ہوتے ہیں جس میں پیر صاحب سوئیں تو نظر ہی نہیں آتے کدھر چلے گئے ہیں جی۔ ایسے نہیں، خدا کے لیے پیروں میں تمہیں بھی کہتا ہوں، گدیوں والوں، صاحبزادگان، گدی نشینوں، تم اپنے اسلاف کے جو کام ہے اس تک محدود رہو، آگے تجاوزات نہ بناؤ۔ ہاں یہ تجاوزات بناؤ گے تو پھر اس دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل رسوا ہوگے۔ یہ تجاوزات ہیں، ان کو ختم کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟
کہ اس ایسی محفلوں سے منع کرنا، خیر کثیر سے منع کرنا، یعنی جس میں اللہ کا ذکر ہو، 11ویں شریف ہو، میلاد شریف ہو، ہاں جی، کوئی بھی ایسی محفل ہو، 40واں کو عرس ہو، ایسی چیزوں سے منع کرنا کیا ہے؟ خیر کثیر سے، بہت بڑی خیر سے منع کرنا ہے۔ تو طارق مسعود صاحب، کبھی ان کی کتاب، اپنی تمہارے ملا ہیں، ان کی کتاب پڑھا کر کہ تو دنیا کو باز کر رہا ہے 11ویں سے، تو خیر کثیر سے منع کر رہا ہے، اور جو خیر کثیر سے منع کرے تو پھر وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں اسی کتاب کے اندر، اسی صفحے کے اندر لکھتے ہیں کہ قبر میں جب منکر نکیر آتے ہیں تو مقبولان بارگاہ الہی جو ہوتے ہیں ان سے جب سوال جو آپ کرتے ہیں تو وہ سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، تو پھر فرشتے منکر نکیر انہیں کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا اس طرح جس طرح پہلے دن کی دلہن سو جاتی ہے، اسے پتا ہے کہ میرے دل ربا کے سوا مجھے کوئی نہیں جگائے گا، تو بھی سو جائے بندہ خدا، روز معاشر تیرا رب تجھے اٹھائے گا، اس طویل عرصے کے دوران تیری نیند میں کوئی محل نہیں ہو سکتا، کوئی محل نہیں ہو سکتا۔ تو آگے کیا لکھتے ہیں کہ اس سے ماخوذ لفظ عروس آ گیا ہے نا، کہا اس سے ماخوذ اگر کوئی بندہ عرس کرتا ہے اس دن، تو عرس کرتا ہے تو وہ کون سا گناہ لازم آتا ہے؟ عرس کرنے میں کون سا؟ میلہ ٹھیلا نہ کرو، تتر ککڑ نہ لڑاؤ، ہاں جی، پنگی چرسی نہ کٹھے ہو، چرس وغیرہ کا کاروبار نہ ہو، تو پھر عرس ہو، صرف اللہ کا ذکر ہو۔ جیسے مختلف درباروں میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میرا تو پیشہ ہی ہے، مولوی بلاتے ہیں پیر صاحبان تو میں جاتا ہوں، میں صاف کہتا ہوں پہلے میں نے کسی پیر کی تعریف نہیں کرنی ہے، میں نے دربار پہ آ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرنی ہے، اور صاحب مزار کی جو تعلیمات ہیں ان کو میں نے آپ کو بتانا ہے، اس پہ عمل کرو۔ تو وہاں میں نے دیکھا ہے اکثر کہ وہاں جو عرس ہوتے ہیں، میلے نہیں عرس، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدعت ہیں، غیر شرعی ہیں؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے بھائی، امت مسلمہ کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ یہ دین کی خدمت نہیں، یہ شیطانی خدمت کر رہے ہو، دین کی خدمت نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ بھی تمہارے کہنے پر اس خیر کثیر سے باز آ گیا، کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ وہاں مفتی جو ہے نا، مفتی پونا کام نہیں آئے گا، وہاں علم کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے مولانا روم نے سچ کہہ دیا تھا، وہ جو میں نے پہلے آپ سنا، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو نے بھی یہی کہا ہے، کہتے ہیں کہ جاگ بنا دودھ جمدا نہیں، پاویں رت لال ہوئے کڑ کڑ کے ہوں، کہتے ہیں دودھ کو چولہے پر چڑھا دو اور اس کو کاڑ کر کے کھویا بن جائے گا، جمے گا نہیں وہ دودھ جب تک جاگ نہیں لگے گی۔ کہتے ہیں جاگ لگا لو کسی کی۔ امداد السلوک کے اندر لکھا ہے، 4 علماء دیوبند نے، مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب اور ان کے ساتھ 3 اور علماء ہیں، مولوی زکریا سہارنپوری اور اس طرح کے، ان 4 علماء نے لکھا امداد السلوک کے اندر کہ جس کا پیر کوئی نہیں، اس کا پیر شیطان ہے۔ اور قرآن کی آیت میں بھی یہی اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُرْشِدًا، اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو مرشد سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن پیر بنانے سے پہلے دیکھو کہ یہ جیب بھرو پیر تو نہیں ہے، بے نمازی تو نہیں ہے، پنگی چرسی شرابی تو نہیں ہے، یہ اپنے افسلاف پہ چل رہا ہے یا اپنے گھر میں کمرے میں نماز پڑھتا ہے۔ پیر صاحب مسجد نہیں آ سکتے، وہیں جماعت کرا لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ رسول اللہ مسجد میں نہیں آتے تھے، حضور سے بڑا کوئی پیر ہے؟ صحابہ سے بڑے کو مرید ہے؟ حضور بھی کہتے چلو میں گھر میں نماز کرا لیتا ہوں، گھر میں بھی موجود ہے، حسنین کریمین ہے، مولا علی ہے، نماز کرا لیتے ہیں، باقی تم لوگ مسجد نبی نے، حضور خود نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ہاں جی، پیر صاحب مسجد میں آئے، انہیں نہ آئے تو انہیں کہو بھائی مسجد میں، جامع مسجد میں 27 نمازوں کا ثواب ہے جماعت کا، یہ نہ چھوڑو، تارک الجماعت ملعون، جماعت کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا لعنتی ہوتا ہے۔ پیر صاحب باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، باپ دادے کے گز مارے ہوئے کھاؤ، لیکن یاد رکھو ان گز جو مارے ہیں باپ دادا نے، ان گزوں کو آگے چلانے کے لیے تم بھی کچھ گز مارو، ورنہ یہ یہیں پہ سٹاپ ہو جائے گا۔ ہاں، آگے کیا لکھتے ہیں اسی کتاب کے اندر، شمائم امدادیہ کے اندر، ایسا 100 میں ہے، صفحہ نمبر 81 ہے، کہتے ہیں حضرت نے، یعنی اپنے پیر صاحب کے بارے میں، حضرت نے کلمہ فرمایا، یعنی ایسا کلمہ کہ اپنی موت کی انہوں نے خبر دی،
وقت نہیں اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں کہ موت کے بارے میں خبر دی تو وہاں پہ ایک مرید بیٹھا تھا، وہ رونے لگ گیا اور اس چارپائی کو پکڑ کے رونے لگ گیا تو پیر صاحب نے اسے تشفی دی. پیر صاحب جو مرنے کی جس نے خبر دی انہوں نے تشفی دی. تشفی دینے کے بعد کہا کہ پتر پریشان نہ ہو، فقیر مرتا نہیں ہے، بل ینتقلون من دار الی دار، بلکہ وہ ایک مکان سے نکل کے دوسرے میں چلا جاتا ہے. اور فقیر کی ذات سے جو ظاہری زندگی میں تجھے نفع حاصل ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہی نفع تجھے ملتا رہے گا. مرنے کے بعد بھی. پھر کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ قبر پہ آتا تھا اور اس کو مرنے کے بعد بھی وہی نفع ملتا تھا. اور آگے پھر اسی کتاب کے اندر شمائم امدادیہ کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے حضرت کا ایک مرید تھا جو جلا تھا، اور وہ آیا اور آ کر کے قبر پر آیا اور آ کر کے قبر پہ بیٹھا اور بیٹھ کر اس نے فریاد کی. سنو ذرا ادھر توجہ رکھو، یہ چندہ تمہیں کچھ انہوں نے نہیں دینا، یہ کمیٹی والے لے جائیں گے مسجد کے اخراجات کے لیے. ایسے سارے دیکھتے ہو جیسے حلوہ پڑا ہے، اس میں کوئی بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، لنگر آ رہا ہے. اور خدا کے لیے سنیو، یہ تمہاری عادتیں بگڑ گئی ہیں نا، اس وجہ سے تم برباد ہو رہے ہو. آج تمہارے عقیدے پہ ہر طرف کے حملے ہو رہے ہیں، رافضیوں خارجیوں کے. ہاں جی، جو دینا ہے چپ کر کے ڈال دو، بس اللہ دیکھ رہا ہے. نہ مولوی صاحب کو دکھاؤ، نہ ان چندہ کرنے والوں کو دکھاؤ. اور توجہ ادھر رکھو، ہاتھ کال وال دل یار وال. ہاں، کہتے ہیں میرے مرید پیر کا ایک جلا مرید تھا اور مزار شریف پہ آیا اور آ کر کے اس نے مزار شریف پہ بیٹھ کر کہا، حضور، کس کو کہا؟ اپنے مردہ پیر کو، حضور روٹیوں کا محتاج ہوں، دستگیری کیجئے. اگر تمہارے پیر اپنے مرید کی دستگیری کر سکتے ہیں، روٹیوں کے محتاج کو روٹیاں کھلا سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، تو غوث اعظم بھی اپنے مریدوں کی دستگیری کر سکتے ہیں. کہا حضور دستگیری کیجئے. آواز آئی قبر شریف سے کہ جا میرے مرید، روز آیا کر، تجھے آنا دو آنے قبر سے ملا کریں گے. اس کا آنا دو آنا بڑی چیز تھی، آنا دو آنا ملا کریں گے، روٹی کھا لیا کر. پھر وہ مرید روز آتا تھا قبر سے، اس کو مقرر پائیں وظیفہ قبر سے ملا کرتا تھا، آنا دو آنے ملا کرتے تھے اور وہ روٹی کھاتا تھا. تمہارے پیر اگر اپنے مریدوں کی روٹیاں چلا رہے ہیں تو ہمارے غوث اعظم جن کی ہم 11ویں پکاتے ہیں وہ بھی ہماری چلا رہے ہیں. بے شک. آگے پھر شمائم امدادیہ حصہ سوم صفحہ نمبر 83-84 میں لکھتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے بارے میں، تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا. یہ نور محمد جو ہے ان کے پیر و مرشد ہیں. کہتے ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ. تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا، عشق کی پر سن کے کانپتے ہیں، عشق کی پر سن کے باتیں کانپتے ہیں دست و پا. اے شاہ نور محمد وقت امداد کا المدد یا غوث اعظم آل ہو گیا مشہور. کیونکہ ان کا ملا اگر ان کا پیر جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے المدد، تو پھر غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں. یہ روایت انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی کہ حضور غوث اعظم فرماتے سارے ولیوں کی گردن پہ میرا قدم ہے اور میری گردن پہ رسول اللہ کا قدم ہے. ہاں جی. آگے کہتے ہیں جام الفت سے تیرے میں ہی نہیں ایک جرا نوش. کہتے ہیں یہ محبت کے تو جو جام پلا رہا ہے، ایک جرا نوش میں نہیں ہوں، بلکہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سینکڑوں در پر پڑے ہیں مدہوش اے مائے فروش. کہتا ہے میرے جیسے سینکڑوں جن کو تو نے توحید کے جام پلائے مستی میں مست پڑے ہیں. جب بھی ان کو ہوش آیا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ دل میں ان کے بھرا ایک بادہ وحدت کا جوش، یہ پر یہی کہ اٹھے جب آیا ان کو ہوش. اے شاہ نور محمد وقت امداد کا. اور آگے کہتے ہیں آسرا دنیا میں از بس. ہم بھی یہ کہیں تو ہم مشرک ہو جائیں. یہ اشرف علی تھانوی لکھ رہا ہے، کہتا ہے آسرا دنیا میں از بس تمہاری ذات کا. بھائی خدا کا آسرا نہیں ہے. ہم سب تمہارا کرم آقا کہہ دیں تو تیرے ٹیڈیج مروڑ پہ ونجے. ہاں جی. اور تیرا مولوی اپنے پیر و مرشد کو خدا کو چھوڑ کے رسول اللہ کو چھوڑ کے کہہ رہا ہے ان کو مان. ہم نہیں کہتے یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ تم نے لکھا ہے تمہارے پیر ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، ضعیف ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، بتی ہوگا، مشرک نہیں. ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے. اگر ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر ہم بھی غوث اعظم کو ٹھیک کہتے ہیں، المدد یا غوث اعظم. ہاں جی. کہتا ہے آسرا دنیا میں از بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں التجا. تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں کچھ التجا.
بلکہ دن محشر بھی جس وقت قاضی او خدا، ہاں جی، بلکہ دن محشر میں جس وقت قاضی او خدا آپ کا دامن پکڑ کر میں کہوں گا یہ برملا اے شاہ نور محمد وقت امداد کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے اپنوں کی پڑھو، اور پھر ہم حضور غوث اعظم اخبار الاخیار کے اندر آپ نے فرمایا میرا ایک مرید بھی جہنم میں ہوگا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کسی نے پوچھا حضور مرید کون ہے آپ کا؟ آپ چلے گئے تو بعد میں مرید کیسا؟ فرمایا کہ قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو میری محفل میں آ کے بیٹھ گیا میرا مرید ہے۔ کہا حضور کچھ لنگر کھانے کے لیے آتے ہیں، صرف ان کا پیٹ بھرنے کا مقصد ہوتا ہے، کچھ تماشا دیکھنے آتے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں بخاری شریف نہیں پڑھی لا یشقی جلیسہم، کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، کتا بھی آئے ان کے در پہ بیٹھے وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ 100 آدمیوں کا صحیح بخاری ہے، 100 آدمیوں کا قاتل بھی آئے تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ آئے صحیح میری محفل میں، چاہے پیٹ بھرنے آئے چاہے تماشا دیکھنے آئے، میں عبد القادر اتنا غیرت مند بندہ ہوں اپنے رب کا کہ جب تک وہ میری محفل میں آنے والا پیٹ بھرنے والا تماشا دیکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا، میں عبد القادر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اور آگے افاظات یومیہ میں نے وہ کافی ساری حدیث بھی لکھ کے لائی تھی لیکن وقت ختم ہونے والا ہے۔ افاظات یومیہ میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب 9ویں جلد کے اندر، افاظات یومیہ کی 9ویں جلد کے اندر یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو حضور غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کپڑے دھوتا تھا۔ تو وہ مر گیا، جب مر گیا تو قبر میں دفنا دیا، دفنایا تو نکیرین آ گئے، وہ تو نہیں چھوڑتے کسی کو، ہاں جی۔ ایک فاروق اعظم ہے جو ان کے ساتھ نبڑے، ہاں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری قبر میں منکر نکیر آئیں گے؟ فرمایا ہاں آئیں گے۔ کہا یا رسول اللہ میں با ایمان ہو کے دنیا سے جاؤں گا؟ یہ صحابہ کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی جانتے، بالکل تو ایمان پہ جائے گا، میری محبت میں جائے گا۔ فرمایا پھر میں بھی نبڑوں گا، شیطان ماوے کہ نس نہ دے منکر نکیر آسن دے میں انہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے عمر کو دفن کر دیا، قبر پہ بیٹھ گیا۔ شیر خدا کشف القبور رکھتے تھے، کشف الصدور بھی ان کو حاصل تھا، ایسے دیکھتے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دل کی دنیا پڑھ لیتے تھے، اور ایسے نیچے دیکھتے تھے تو قبر والے حالات بھی دیکھ لیتے تھے، ہاں جی۔ کہتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا قبر پہ بیٹھ گئے۔ یہ قبر پہ بیٹھنا آپس میں دشمنی کی دلیل نہیں ہے، یاری کی دلیل ہے۔ ہاں دشمن کی قبر پہ کوئی نہیں بیٹھتا، یار ہو تو بیٹھتا ہے، دل بے قرار ہو تو بیٹھتا ہے۔ ہاں یہ صحابہ میں تم نے تقسیم کر دی ہے، تقابل شروع کر دیا ہے، ان کے آپس میں بڑی محبت تھی، رحماء بینہم قرآن کہہ رہا ہے۔ کہتے میں بیٹھ گیا، جب بیٹھا تو منکر نکیر آئے اور انہوں نے کہا من ربک کا، تو آپ نے آگے سے پوچھا او فرشتو تم کس کی شریعت پہ مانتے ہو، کس کی شریعت پہ چلتے ہو، کس کے امتی ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے سوال کیا من ربک کا، آگے سے کہتا تم کس کی شریعت؟ ہم نے کہا ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، شریعت کے ہیں، رسول اللہ کی شریعت پہ ہیں۔ کہا میرے نبی کا فرمان ہے جو آئے سلام نہ دے اس سے گفتگو نہ کرو، جا کام کرو، واپس جاؤ اور پھر آ کے سلام کرو اگر مجھ سے پوچھنا ہے تو، اور سنو جتنی مرضی ڈرونی شکل بنا لو، سارے میرے محبوب کی امتیوں کی ساروں کی جگہ اپنی شکل ڈرونی پر آ کے عمر کے سامنے آؤ، عمر تم سے نہیں ڈرتا کیونکہ رسول اللہ کی غلامی میں آیا ہے۔ ہاں رسول اللہ سائیں ہے پیچھے، انہیں ستے ہی خیرانے جدہ سائیں مگر ہوئے، نہیں ڈرتا، ڈراؤ لیکن یاد رکھو میرے محبوب کی گناہگار امت آئی، انہیں نہ ڈرانا۔ مولا علی اوپر بیٹھ کر سن کے مسکرا کے ہنس کے فرماتے عمر اللہ تیرا بھلا کرے، زندگی میں بھی رسول اللہ کی امت کے لیے بھلائیاں تقسیم کرتا رہا، آسانیاں پیدا کرتا رہا، قبر میں بھی جا کے میرے نبی کی امت کو تو نہیں بھولا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے پلیز۔ کہتے ہیں وہ دھوبی جب قبر گیا تو نکیر آ گئے، منکر نکیر آ گئے، کہتے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتے غوث اعظم کا دھوبی۔ بڑی عجیب گل ہے۔ کہتے ہیں ماں دینوں کا، دین کیا ہے؟ کہتے غوث اعظم کا دھوبی۔ کون لکھ رہا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب۔ غوث اعظم کا دھوبی ہوں، اور قاضی زید الحسینی دیوبندی نے بھی رحمت کائنات کے اندر لکھا۔ پھر کہا تیسرا سوال کیا، پھر کہتا غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ عجیب بندہ ہے، سوال کچھ کرتے ہیں جواب کچھ دیتا ہے، ایک ہی جواب دیتا ہے، ہر سوال کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو،
ہاں جی لکھتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا گیا، اس کو سوال نہیں آتے تھے معاف کر دے. میں نے کہا نہیں بابا یہ تیرا ذہن کا فطور ہے کہ سوال نہیں آتے تھے. میرا غوث تو وہ ہے کہ مصلے کے اندر چور چھپا ہوا تھا، ان پڑھ تھا، جاہل تھا، چور تھا، ڈاکو تھا. میرا غوث آیا، انگلی کا اشارہ کیا، اس کو کتب بنا دیا. اور بغیر علم کے ولی نہیں بن سکتا. انگلی کے اشارے سے ولی، علم لدنی جو اللہ نے انہیں عطا کیا اس کی عطا سے انہوں نے اس کو علم بھی پڑھا دیا انگلی کے اشارے سے، اور وقت کا کتب بنا دیا. اور میرا غوث وہ ہے انگلی کے اشارے سے چوروں کو کتب بنائے. جو ساری زندگی اس کے کپڑے دھوئے، اسے سوال اللہ اور رسول بھی نہ آ سکے. یہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ وہ مان تھا اسے غوث اعظم کی نسبت پر. اس نے کہا لوگ ساری زندگی اللہ اللہ کر کے سوالوں کے جواب یاد کرتے ہیں اور پھر آ کے جواب دیتے ہیں، اور میں ساری زندگی اللہ والے کے کپڑے دھوتا رہا اور کپڑے دھو دھو کے آیا ہوں. آج اگر میں بھی سوالوں کے جواب دوں، وہ بھی جواب دیں، اور اس نسبت کا کیا فائدہ، کپڑے دھونے کا کیا فائدہ؟ مولا میں جواب نہیں دوں گا، اگر یہ نسبت سچی ہے تو معاف کر دے، نہیں تو تیری مرضی. اللہ نے فرمایا سچ نسبت سچی ہے، جاؤ جانے دو اس کو. تو دوستو غوث اعظم کے بن جاؤ تو پھر انشاءاللہ اس دنیا میں بھی مرید بن جاؤ. بندہ اللہ کیا ہے؟ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارے چہار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی. وآخر دعوانا